تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ کہف آیات 27 تا 31۔ آگے کا مضمون تمہید سورہ کے مضمون سے متصل ہے۔ یاد ہوگا کہ سورہ کی تمہید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پیچھے پریشان ہونے سے روک دیا گیا جو زخارف دنیا کے عشق میں خدا اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں اصحاب کہف کا ذکر آ گیا تھا، جس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اٹھنے والے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان کی ڈھارس بندھاتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور راہ حق میں ان کو جو مشکلیں پیش آتی ہیں ان میں غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب آگے اسی تمہید والے مضمون کو پھر لے لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم پر جو کتاب وحی نازل ہو رہی ہے اس کو لوگوں کو سناؤ اور مخالفین کے نت نئے مطالبات اور ان کے اعراض و استکبار کی پرواہ نہ کرو۔ ہدایت ضلالت کے معاملے میں اللہ کا جو قانون ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ تم ان اغنیاء و مستکبرین سے بے پرواہ ہو کر اپنے غریب ساتھیوں پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرو اور ان متکبرین کو سنا دو کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے، جو کفر کرے گا وہ اپنا انجام خود دیکھ لے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ۔ خدا کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پا سکتے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی میں اس کو پکارتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں حیات دنیا کی زینتوں کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے متجاوز ہو گیا ہے، اور کہہ دو یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناعتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم خوبکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سندس و استبرق کی
سبز پوشاک پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ کیا ہی خوب صلہ ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانہ۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے کہ جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے بس اس کو سناؤ، نہ مخالفین کے نت نئے مطالبات کی پرواہ کرو، نہ ان کے سوالات پر پریشان ہو اور نہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی پر غم کرو۔ اللہ نے ہدایت و ضلالت کے جو قانون بنا دیے ہیں وہ اٹل ہیں۔ خدا کے قوانین و ضوابط کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہدایت وہی پائیں گے جن کو ہدایت کی توفیق حاصل ہوگی، اور توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو اس نعمت کے لیے اپنی صلاحیت کا پورا ثبوت دیں گے۔ یہ معاملہ تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خدا کے سوا کوئی مرجع و ماوا نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فُرُطًا کے معنی اسراف، ظلم اور حدود سے تجاوز کے ہیں۔ امر الفرط وہ معاملہ جو حدود سے بالکل متجاوز ہو گیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے سرداروں اور مالداروں کے ایمان کی فکر خدا نخواستہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف دین کی سربلندی کی خاطر تھی۔ آپ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا ایمان دوسروں کے ایمان کی راہ کھولے گا۔ اس خیال کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ناز برداری میں بسا اوقات اپنے جانثار ساتھیوں کے حقوق سے غافل ہو جاتے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے روک دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو لوگ صبح و شام خدا کی یاد اور اس کی رضا جوئی میں سرگرم ہیں، اپنی توجہ کا مرکز ان کو بناؤ۔ ان گشتگان دنیا کو جو اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں اور جن کا معاملہ اب تمام حدود سے تجاوز کر چکا ہے، خاطر میں نہ لاؤ۔ تمہاری دعوت اپنا زاد و راحلہ اور اپنی عزت و شوکت خود اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ ان لوگوں کے مال و متاع کی محتاج نہیں کہ تم ان کی طرف آنکھ اٹھاؤ۔ اس آیت کے لب و لہجے میں جو تیزی ہے، اہل ذوق جانتے ہیں کہ اس کا رخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ متکبرین اور اغنیاء کی طرف ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو حقیر سمجھتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کریں، تب ہم بات سننے کے روادار ہوں گے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ قُلِ الْحَقُّ یعنی قُلْ ھَذَا هُوَ الْحَقُّ، یعنی ان کی ناز برداری کے بجائے اب ان کو آخری آگاہی دے دو کہ یہی بات حق ہے جو خدا کی طرف سے اتری ہے اور جو میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ اب کسی کے کفر و ایمان کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ جو کفر کریں گے تو ایسے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، جس کی قناعتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، اور جب یہ پانی پانی پکاریں گے تو ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ نہ پانی کی برائی کی کوئی حد ہوگی، نہ ٹھکانے کی، دونوں ہی ہولناکی ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے۔ مرتفقہ کے معنی ٹیک لگانے کی جگہ کے ہیں۔ ہم نے اس کے وسیع مفہوم کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ٹھکانہ کیا ہے۔ شوا یشوی کے معنی بھوننے کے ہیں۔ محل پگھلے ہوئے تانبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی شدت و وحدت کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار
युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरिक मुत्तक़ीना फ़ीहा अलल अराइक निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा। कुफ़र करने वालों के अंजाम के बयान के बाद अब ये उन लोगों का अंजाम बयान हो रहा है जो कुरान की दावत पर ईमान लाए। उमरा व अगनिया चूँकि उन लोगों को उनकी गुर्बत के सबब से बहुत हकीर समझते थे, इस वजह से उनके सिले के बयान में इन चीज़ों को ख़ास तौर पर नुमायाँ किया गया है जो वक्त के उमरा के लिए सरमायाए नाजो फ़ख्र थीं। फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किए, हम उन खूब कारों के अजर को ज़ाया नहीं करेंगे। उनके लिए हमेशगी के बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सुंदस व इस्तबरक की सब्ज लिबास पहनेंगे। तख्तों पर टेक लगाए होंगे। क्या ही खूब सिला है और क्या ही खूब ठिकाना होगा। जन्नत और दोज़ख के अहवाल से मुताल्लिक़ हम ये लिख चुके हैं कि ये मुतशाबिहात में दाखिल हैं, जिनकी तमसीलात व तशबीहात से इस नादीदा आलम के अहवाल को हमारे जहन के करीब लाया जा सकता है। कुरान उनके ज़रिए से उनको हमारे जहन के करीब लाता है। रही उनकी असल हकीकत तो इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। दोज़ख के महल या जन्नत के कंगन और सुंदस और इस्तबरक की हकीकत यहाँ नहीं मालूम की जा सकती। ये अमर भी मलहूज़ रहे कि कुरान इन चीज़ों के बयान में अहले अरब ही की मालूमात और उन्हीं के ज़ौक़ को मलहूज़ रखता है, इसलिए कि तशबीह व तमसील में मुअस्सर वही चीज़ें होती हैं जिनसे मुखातब वाकिफ़ हों।